السلام علیکم۔ آواز اٹھاؤ، حق کے لیے آواز اٹھاؤ۔ اگر آج مسجدیں جو بنی ہیں، جو بنائی جا رہی ہیں، جو گرائی جا رہی ہیں، ان کے پیچھے کیا ہے حقیقت یہ تھی کہ مسجد جو تھی وہ مرکز تھی، مرکز میں اجماع کا ہونا تھا۔ اور ہم نے کیا کیا؟ ہم نے مسجدیں تفریق کے لیے بنا دی، اجماع کو ختم کر دیا، اور آج ہم تفریق میں اجماع ڈھونڈ رہے ہیں۔ تفریق میں اجماع نہیں ہو سکتا۔ اس کی خوبصورت ترین دلیل یہ ہے کہ آقا دو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس پر اور اللہ کے گھر میں سب ایک ہی امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، سب ایک ہی امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں۔ تو جب سب ایک ہی امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں تو ہم کیوں نہیں؟ ہمارا امام کیوں ایک نہیں؟ کیوں یہ سنی شیعہ کی تفریق میں بٹے ہوئے ہیں؟ کیوں نہیں نکل رہے اس سے باہر؟ کب نکلیں گے؟ کب نبی کے امتی بنیں گے؟ کب خیر بانٹنے والے بنیں گے؟ کیا یہی ہمیں حکم مصطفیٰ ملا تھا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اپنی ماں کے ساتھ اعلانیہ بدکاری کرے گا وہ فرقوں میں ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو دو مسلمانوں میں تفریق ڈالے وہ ہم میں سے نہیں۔ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے کہ فرقہ نہ ہو۔ نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ فرقے میں نہیں جانا، لیکن ہم آج بھی تفرقے میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہم تفرقے سے نہیں باہر نکل رہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تقوی کی بنیاد دے کر گئے تھے، تفرقے کی نہیں۔ آج ہمارے جو عسکری ادارے ہیں وہاں دیکھ لیں، آپ فوج کو دیکھ لیں، مثال لے لیں، وہاں پہ جو امام ہے وہ امام ہے۔ وہاں کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا، چاہے وہ سنی ہے، چاہے وہ شیعہ ہے، چاہے وہ دیوبندی ہے، چاہے وہ اہل حدیث ہے، چاہے وہ کسی بھی کا سے ہے۔ تو برائے مہربانی یہاں پر بھی اس نظام کو راج کیا جائے، یہاں پر بھی تفریق کو ختم کیا جائے۔ کب امت اکٹھی ہوگی، کب ہم غالب آئیں گے یہود و نصارہ پر؟ ہم تب تک غالب نہیں آ سکتے جب تک ہم ایک پرچم، ایک علم کے نیچے اکٹھے نہیں ہوتے، جب تک ہم ذکر علی پر متفق نہیں ہوتے۔ ذکر علی پر آ جائیں، ذکر علی کے بغیر کوئی معاملہ نہیں ہے۔ چھوڑیں اس تفریق کو، نبی کا گھرانہ افضل ترین ہے۔ اللہ ہمیں